اللہ اکبر. آپ صحیح کہتے ہیں اس کو؟ جی الحمدللہ. کہتے ہیں مقبول کہتے ہیں کس کو؟ حسن حسین کو. کیا شہید؟ شہید ٹھیک ہے پھر دلائل پیش کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی تو مسلمانوں کی بھی آپس میں ہی ہے، کافروں میں تھے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. آپ ذرا ایسے کریں، اس کو بند کر لیں. نہیں آپ ذرا نیچے جائیں تو میں وہ بوتل جو ہے وہ بھول گیا ہوں ساتھ لینی. جی وہ میرے کمرے کی، اقبال صاحب آپ جائیں، میرے کمرے کی بتی جلائیں گے نا تو آپ کو بوتل جو ہے وہ کہیں نظر آ جائے گی میں نے جو ہے وہ کہاں رکھی ہے. اچھا جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باب القصر فی المنام، یہ ہمارا باب جو ہے اس کی ہم نے ایک حدیث جو ہے وہ پڑھ لی، اور اس کے بعد دوسری حدیث جو ہے وہ بھی تقریباً وہی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ امام بخاری جو ہے وہ کئی پہلو واضح کرنے کے لیے الگ عنوان باندھ کر بھی حدیثیں لاتے ہیں، اور یہاں جو صورتحال ہے عنوان بھی وہی ہے اور حدیث بھی وہی ہے، لیکن کچھ تھوڑا سا الفاظ کا جو ہے وہ فرق ہے. سند تو خیر ویسے اکثر ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن ویسے الفاظ کا بھی یہاں فرق ہے. حدثنا عمرو بن علی حدثنا معتمر بن سلیمان حدثنا عبید اللہ بن عمر عن محمد بن المنقدر عن جابر بن عبداللہ. جی وہاں پہلی جو تھی سند وہ ابو ہریرہ سے تھی، یہاں جابر بن عبداللہ ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنت، میں جنت میں داخل ہوا. فَإِذَا أَنَا بِقَصْرٍ مِّن ذَهَبٍ، بس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا محل ہے. تو میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا محل ہے؟ تو فقالوا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ لرجل من قریش، قریش میں سے ایک آدمی کا جو ہے یہ محل ہے. تو یہاں جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے. پہلی روایت میں جو ہے وہ تو یہ تھا نا کہ حضرت عمر بن خطاب کا یہ محل ہے. تو یہاں جو ہے کہ قریش کا ایک شخص ہے، اس کا وہ حدیث جو تھی وہ زیادہ واضح تھی، اس لیے امام بخاری جو ہے پہلے اسے لائے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں امام بخاری جو ہے ان کی حدیث کی بے شمار جو ہے وہ روایتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو اعلیٰ ترین روایت ہے نا وہ جو ہے وہ امام بخاری لاتے ہیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جو ہے یہ بخاری جو تیار ہوئی ہے یہ تقریباً 3 لاکھ حدیث میں سے امام بخاری نے اس کا انتخاب کیا ہے. جو ہے وہ 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ جو ہے
وہ اس معیار کی نہیں ہیں. تو اس لیے امام بخاری کی یہ جو کتاب ہے نا، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اصل میں یہی حدیث تھی. اب ان کے ساتھ جتنی بھی اور جو سندیں ہیں یا الفاظ کا جو فرق ہے، وہ امام بخاری اگر بعض کو لاتے ہیں تو کسی ایک خاص مقصد کے لیے لاتے ہیں. جیسے کہ یہاں انہوں نے اس کی تاکید کے طور پر جو ہے وہ دوسری حدیث بھی لے آئے ہیں. الحمدللہ. تو مجھے جواب یہ ملا کہ یہ قریش کا ایک شخص ہے. فما منعنی ان ادخلہ یا ابن الخطاب، مجھے کس چیز نے جو روکا اس محل میں داخل ہونے کے لیے، تو مجھے جس چیز نے روکا وہ یہ تھی، الا ما اعلم من غیرتک. ہے جی، غیرتک ہے نا، یا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مجھے جس چیز نے روکا وہ تمہاری غیرت نے روکا کہ میں غیرت مند آدمی، اس لیے میں تمہارے جو ہے وہ وہاں داخل نہ ہوں. آپ نے پچھلی حدیث میں یہ بھی پڑھا تھا کہ وہاں ایک عورت جو ہے وہ بناؤ سموار کے لیے، اصل میں لفظ وضو ہے یہاں، لیکن یہاں وضو سے مراد صرف پانی کا استعمال ہے. یہاں وضو سے مراد شرعی وضو نہیں ہے، بلکہ لغوی طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سنوارنا، جس کا میں نے ترجمہ کیا تھا ٹائلٹ. تو ٹائلٹ کے معنی بناؤ سنوار کے ہوتے ہیں. تو قال، حضرت عمر نے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ کہا، وَعَلَيْكَ أَغَارُ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے بارے میں غیرت کھاؤں گا اے اللہ کے رسول. یہ بیان کی ہے کہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ میری غیرت جو ہے وہ اس کے بارے میں نہیں ہے. چلیے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اللہ کے رسول سے پیار ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، تو ان کی جو نفسیاتی چیزیں ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بڑھ کر ہیں. اور یہ جو غیرت کا مسئلہ ہے یہ انسان کے نفس کی بات ہے. چلیے جی، اس کے بارے میں لمبی جو ہے وہ بات آپ سن چکے ہیں. اچھا، باب الطواف بالکعبۃ فی المنام، نیند کے اندر جو ہے وہ نہیں آگے باب الوضوء فی المنام، نیند میں وضو کرنا. اب وہی جو وضو کی بات ہے امام بخاری جو ہے وہ یہاں سے ایک اور توجہ دلا رہے ہیں. پہلے حدیث پڑھ لیجئے. حدثنی یحییٰ بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب اخبرنی سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینا انا نائم رأیتنی فی الجنہ، میں جب سو رہا تھا تو میں نے خواب میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جنت میں دیکھا. تو فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، تو میں جو ہے وہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت جو ہے وہ محل کے ایک جانب جو ہے وہ وضو کر رہی ہے. وضو کر رہی کا معنی یہ ہے کہ بناؤ سنوار کر رہی ہے. فقلت لمن هذا القصر، تو میں نے کہا کہ یہ محل جو ہے وہ کس کا ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اجتہاد کی روح سے جو ہے وہ اس حدیث کے اندر، چونکہ اب سند جو ہے وہ نئی سے لائے ہیں،
تو اس سے ایک تو یہ مقصود ہے، دوسرا مقصود یہ ہے کہ اس کے اندر جو مسائل زیر باس آئے ہیں ان کو واضح کریں۔ تو یہ جو وضو کا مسئلہ ہے نا، اس کی ایک تعبیر تو وضو بھی ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جب عادی ہو جاتا ہے نا ان چیزوں کا، تو انسان جو ہے وہ عام جب جو ہے وہ حالت میں ہو، نماز نہ بھی پڑھنی ہو، تو پھر وہ باوضو رہتا ہے۔ تو اس طرح سے دوسری اگر آپ جو ہے اس سے مراد وہ وضو بھی لے لیں تو اس سے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مکلف تھی۔ ویسے تو انسان جو ہے وہ کئی حالتیں جو ہے وہ برزخ کے معاملے میں یا جو ہے وہ قیامت والے دن یا جنت اور دوزخ کے بارے میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عمل کر رہا تھا، تو وہ اصل میں وہ عمل جو ہے اس سے مراد کوئی مکلف نہیں ہوتا کہ وہ آدمی مکلف ہے۔ موت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ عام طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے یہ تو پکی بات ہے کہ کسی چیز کا مکلف نہیں رہتا، لیکن ویسے بعض لوگوں کے بارے میں یہ ایسا آیا ہے کہ انہیں نماز پڑھتے دیکھا گیا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا ساری وہ اللہ کے تعلق کے بیان کری آئی ہیں۔ معاشرہ انبیاء کی بات ہے۔ ہاں جی، مرنے کے بعد عمل ختم ہوتا ہے، معاشرہ انبیاء۔ انبیاء نہیں، حضرت صاحب کا نماز پڑھتے تھے۔ نہیں، میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ جو عمل جاری ہوتا ہے نا جس کا ثواب، وہ تین چیزیں ہیں، وہ ان میں سے کوئی ایک باقی رہتی ہے۔ جیسے کہ وہ ٹھیک ہے جی، بس اس کے اندر جو ہے نا نبی جو ہیں ان کے بارے میں تو صراحت نہیں ہے، شہید کے بارے میں صراحت ہے کہ شہید کی روحیں جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ صبح ان کو جو ہے وہ سب جو پرندے ہیں ان کے اندر ان روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ پرندے جو ہیں وہ سارا دن جنت کی جو ہے وہ سیر کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوری آسمان زمین جو ہے یہ تو کرسی جو پاؤں کی جگہ ہے عرش کی اس کے نیچے ہیں، لیکن عرش جو ہے اللہ کا وہ جنت کے اوپر ہے۔ تو یہ جنت کے اوپر جو ہے وہ جو چیز ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جنت کے اوپر جو ہے وہ صرف جنت صرف جو ہے وہ جو محل ہوتا ہے وہ یا عرش جو ہے وہ صرف جنت کے اوپر نہیں ہے، عرش جو ہے وہ بہت بڑا ہے، وہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں جو ہیں اس کے اوپر آتی ہیں۔ تو یہاں جو ہے امام بخاری نے عنوان باندھا ہے، اس لیے یہاں مراد اگر وضو بھی ہم لے لیں، عام طور پر امام بخاری اصل میں تعویلوں کی طرف نہیں جاتے، وضو بھی مراد لے لیں تو اس سے مراد جو ہے وہ وضو جو ہے وہ انسان کی پاکی کے لیے، صفائی کے لیے۔ فقلت، تو میں نے کہا کہ یہ کس کا محل ہے؟ تو فقالوا لعمر، تو انہوں نے کہا کہ یہ عمر کا ہے۔ دیکھیے یہ تقریباً پہلی حدیث کے جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، جو پہلے دو حدیثیں لائے ہیں اس کے اندر چونکہ ذکر ہے اس لیے امام بخاری نے نیا عنوان باندھ دیا ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی وہ صرف تاکید کے لیے آئی تھی کہ امام بخاری نے جو ہے وہ اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے اس کی تاکید جو ہے، اصل میں یہ امام بخاری بعض دفعہ جو ہے وہ ایسی چیزیں بیان کرتے ہیں جن کے اندر کوئی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے امام بخاری جو ہے ان کو بطور تاکید کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جیسے کہ اب یہ بات جو ہے کہ جنت کے اندر جو ہے وہ انسان نیک اعمال کرتا ہو، تو یہاں جو ہے وضو سے مراد اگر وضو بھی لے لیں تو بات بنتی ہے، لیکن اس وضو کے اندر جو ہے وہ مکلف ہونا جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ ویسے ہی انسان جب وضو کر لے لیکن وضو سے رہے، یہ ان چیزوں میں شامل ہے، لیکن ویسے میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر جب انسان وضو کرتا ہے اس کو تو ثواب ملتا رہتا ہے،
جنت کے اندر یہ ایک ہی واقعہ ہے جس کو جو ہے وہ مختلف روایتوں سے امام بخاری نے بیان کر دیا. یہاں پھر ابو ہریرہ کی روایت ہے، لیکن دیکھیے سند اس کی جو ہے وہ پہلی جو ابو ہریرہ کی روایت ہے اس سے بھی الگ ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جواب یہاں ملا ہے کہ یہ عمر کا ہے. تو جو پہلی حدیث تھی اس کے اندر بھی یہ صراحت تھی کہ جواب میں عمر کہا، اور جو اس میں جو تیسری روایت ہے اس کے اندر بھی یہی چیز ہے. فذکرت غیرتہ، تو وہاں تو یہ حضرت عمر کو مخاطب کر لیا تھا نا، تو یہاں یہ ہے کہ میں نے عمر کی جو غیرت ہے وہ مجھے یاد آ گئی. تو فولیت مدبرا، میں نے منہ پھیر لیا پیٹھ دے کر. یعنی پیٹھ دے کر جب انسان جو ہے وہ منہ پھیرتا ہے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فبکا عمر، تو عمر جو ہے وہ رو پڑے. وقال علیک بابی انت و امی، کیا میں اے اللہ کے رسول یعنی یا رسول اللہ اغار، میں کیا آپ پر غیرت کھاؤں گا؟ تو میرے ماں باپ جو ہیں وہ آپ پر قربان ہوں. تو اس حدیث میں جو ہے وہ سند نہیں ہے، الفاظ کا جو ہے تھوڑا بہت ویسے فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں مخاطب کے صیغے کے ساتھ بات ہوئی ہے، اور یہاں جو ہے یہ غیب کے صیغے سے بات ہو رہی ہے. اچھا جی سر چھوٹا سوال ہے کہ جی. ہماری یہ باب کتاب تعبیر لا کر تعبیریں تو بتا نہیں رہے، تو یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں، تعبیریں بتا رہے ہیں. یہاں وضو آ گیا، اثر آ گیا، اس کی کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں تعبیر تو اس کی چونکہ یہ بات واضح ہے، اس لیے امام بخاری وہ کہتے ہیں کہ بھی اگر مراد اس سے جو ہے وہ وضو لے لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے کہ ایک ہوتا ہے مکلف ہونے کی صورت، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان مکلف نہیں ہے. یہ ہے کہ ہر حدیث میں امام بخاری جو ہے وہ تعبیر نہیں بتاتے. ایک تعبیر جو ہے چند ایک میں تعبیر بتائی، باقی وہ تعبیر میں ہے ہی نہیں. اس طرح المنام ہے اور نزاع الجنوب ہے، تو اس میں کسی جگہ پر دیکھیے اس میں کہ ایک آدمی جو ہے خواب سے جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے کہ حضرت عمر جو ہے جنتی ہے. اس لیے اتنی واضح تعبیر کی کیا کرنے کی ضرورت ہے. ویسے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ خاص طور پر جو وہ میرا جو ہے وہ ایک سیمینار کی جو ہے رپورٹ جو ہے وہ آپ پڑھیے، تو اس کے اندر میں نے جو ہے وہ یہ جو غیب کی صورت ہوتی ہے، لیکن غیب سے مراد وہ غیب نہیں ہے جو غیب سے مراد یہ ہے کہ مثال طور پر مستقبل کا ایسا واقعہ جب کہ حالات بدل چکے ہوں. اس طرح ماضی کے ایسے واقعات جو اور حالات میں ہوئے، تو اس طرح جو ہے وہ امام بخاری جو ہیں وہ جو چیزیں بیان کرتے ہیں. میں تو ویسے خیر وہاں امام بخاری کا حوالہ نہیں ہے، میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس کے متعلق ہم نے جو ہے وہ علماء نے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ کچھ باتیں کی تھیں. اس کا جو ہے وہ پورا نتیجہ جو ہے وہ رپورٹ کی صورت میں جو ہے وہ واضح ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ہمت دی کہ میں نے وہ رپورٹ اصل میں تیار تو میں کرواتا ہوں کسی اور سے، لیکن ویسے یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کو فائنل جب کرتا ہوں تو ساری محنت میری ہو جاتی ہے یہاں. لیکن پھر بھی میری عادت یہ ہے کہ میں جس سے کام کرواؤں اس کا میں نام جو ہے وہ لے دیتا ہوں. تو اس پر جو ہے وہ دو شخصوں نے جو ہے وہ محنت کی تھی. ایک ہمارے یہاں ہوتے تھے لائبریری میں، اب تو وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسلم، اور دوسرے جو ہیں وہ بھی ڈاکٹر ہیں، یہ مبشر لاہوری. تو لیکن میں نے جو ہے وہ فائنل اس کو کیا تھا، اور تقریباً میں نے پوری کی پوری جو ہے وہ رپورٹ اس کو ایسے کیا ہے کہ وہ منظم انداز میں پیش ہو گئی ہے. تو میری ایسی محنت دیکھ کر جو ہے وہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اصل میں مدنی صاحب ہم بعض دفعہ جو ہے وہ کسی معاملے میں شریک ہوتے ہیں،
لیکن آپ جو محدث میں رپورٹ تیار کرتے ہیں وہ ہمیں اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہمارا اصل موضوع کیا تھا اور اس کے اندر کیا کیا باریکیاں آئی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کرتے ہیں کہ آپ رپورٹ جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ تیار کر دیتے ہیں. میں نے ایک اجلاس کیا تھا مجلس تحقیق الاسلامی کے نام سے، اور یہ بہت پہلے کی بات ہے، میرے خیال میں یہ اجلاس جو ہے یہ جو 70 کی دہائی ہے اس کے اندر یہ اجلاس ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نعیم صدیقی بھی شریک تھے اور اس طرح کے لوگ شریک تھے. تو مجھے نعیم صدیقی صاحب نے بعض باتیں کہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی اسی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس میں خاص طور پر جو تھے نا ایک اسحاق رحمانی صاحب، ان کے بھائی جو تھے وہ صحافی تھے، ان کا نام تھا محی الدین، اور ہم ان کو جو ہے وہ محی الدین قصوری لکھتے، اس لیے کہ وہ الاعتصام کے بھی ایڈیٹر رہے ہیں، اور پھر بعد میں میرے ساتھ جو ہے وہ ان کا خاص جو ہے وہ تعاون تھا. تو انہوں نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے محدث میں جب ہم رپورٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں جو شرکت کے ساتھ جو فائدہ ہونا تھا اس سے زیادہ فائدہ اس سے ہوتا ہے، کیونکہ میں نے محدث کے اندر جو ہے وہ اتنا جو کام ہوتا ہے نا، کوئی چیز آگے کوئی پیچھے، یہ ساری جو ہے جب تقریر کو جو ہے وہ تحریر کی شکل دی جاتی ہے تو یہ کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں. تو اسی اعتبار سے جو ایڈیٹر ہے اس کے اوپر چونکہ نام ہوتا ہے ایڈیٹر کا، اس لیے یہ جتنی بھی تحریر ہے وہ ایڈیٹر کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا. لیکن آپ بتائیے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تحقیقی پرچہ نکالنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان مضمونوں کو جو ہے وہ اتنی محنت کے ساتھ جو ہے وہ ہم تیار کریں. تو خیر اللہ کا شکر ہے، یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو، میں نے اس کے اندر جو بڑی چیز سوچی ہوئی تھی اور میں نے اجاگر بھی کی ہے کہ ایک ہوتے ہیں خواب. خواب جو ہے وہ اشاراتی دنیا ہے، اور اشاروں کے کوئی اصول ضابطے نہیں ہوتے. معاملہ ہے ہی اشارے کا، تو اشارہ جو ہے وہ کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے. تو اشاراتی جو دنیا ہوتی ہے نا، وہ خوابوں میں صرف نبیوں کو پتہ لگتا ہے کہ اس اشارے سے کیا مراد ہے. بسا اوقات جو ہے وہ دوسروں کو پتہ نہیں لگتا. یہ بات بھی درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بعض دفعہ تعبیر نہیں کرتے، لیکن جو واضح ہو تو پھر تعبیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں کتنا واضح ہے کہ امت جنتی ہیں، اب اتنا واضح ہے کہ جنت میں ان کا محل دیکھا ہے. تھوڑی سی بھی آپ جو ہے وہ اگر توجہ کریں گے نا تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہاں اگر کوئی بات مشکل ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ امام بخاری، جیسے کہ انشاءاللہ ابھی امام بخاری جو ہے وہ عنوان باندھیں گے کہ خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نبیوں کی تعبیر کیا ہوتی ہے، اور جو امتی ہیں وہ کتنے اعلیٰ درجے کے ہوں تو ان کی تعبیر جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. یہ بتایا ہے کہ امتی کتنا بھی اعلیٰ درجے کا ہو وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اب نبی جو تعبیر کرے وہ تو حجت ہے، اس لیے کہ نبی جو ہے اس کو تو وہی کا ایک حصہ ہے. لیکن امتیوں کے لیے جو ہے یہ جس نے دیکھا ہے، اور اگر وہ سچا ہو تو نبوت کا 40واں حصہ تو ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کے بارے میں حجت صرف نبی ہے. آپ میں یہاں یہ بات نہیں کرنا چاہتا ابوبکر صدیق سے بہتر کون ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسا خواب بیان کریں گے جس میں ابوبکر صدیق نے کہا ہے کہ مجھے تعبیر کرنے دیں. تعبیر کی ہے تو درست نہیں ہے. تو اس سے امام بخاری یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو کہنا ہے نا کہ جو پہلے تعبیر کر دے اس کی تعبیر درست ہوتی ہے، وہ اس وقت ہے جب کہ تعبیر درست کرے، اور اگر درست نہ کرے پھر یہ بات نہیں ہے، یہ اصول اس کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ. چلیے جی، اللہ تیرا شکر. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مختلف ادوار آئے ہیں، اور
ان ادوار کے بارے میں جو خاص طور پر قیامت کے قرب کے ادوار ہیں ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں ہیں، چونکہ ان دنوں یہ بڑا مسئلہ تھا کہ جو خاص طور پر صدام نے حملہ کر کے نا تو کویت کو جو ہے وہ فتح کر لیا تھا اپنی طرف سے، اور کویت کا جو ہے وہ معاملہ بالکل ختم ہو گیا، حتیٰ کہ وہ جو دینار ہے وہ آپ دیکھیے کتنا قیمتی ہے آج کل، غالباً 560 روپے کے قریب ہے، یعنی ایک دینار جو ہے اتنا مہنگا ہے۔ لیکن جب کویت فتح ہو گیا تو کویت کے دیناروں کی قیمت جو ہے وہ کیا رہ گئی، کوئی خریدتا نہیں تھا، اس لیے اب تو حکومت ہی گئی، اس لیے دینار کی کیا قیمت ہے۔ تو میں نے اس کے اندر جو ہے وہ فرق یہ کرنے کی کوشش کی ہے، خاص طور پر سیمینار کی رپورٹ میں بھی ہے، سیمینار میں بھی یہ بات جو ہے وہ نمایاں ہو گئی تھی، کوئی اپنے پاس سے ہم رپورٹ نہیں بناتے، اس کے اندر یہ سوال آیا تھا کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ پیش گوئیوں کے بارے میں اس کے بارے میں کوئی بات جو ہے وہ پہلے کی جا سکتی ہے اپنے غور و فکر سے۔ تو میں نے یعنی رپورٹ میں جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ وہ کی تو جا سکتی ہے لیکن نہیں ہوتی، جیسے کہ دخان کے بارے میں نے مثال دی تھی، تو اب یہ دخان سے مراد کون سا دخان ہے، کیا یہ اس سے مراد جو ہے وہ قحط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی پڑا تھا، یا اس سے مراد جو ہے وہ باقاعدہ دھواں ہے جو آگ ایک مشرق سے مغرب تک جو ہے وہ آگ ہوگی، بہت بڑا جو ہے، اور اس آگ کے اندر جو ہے وہ اب مراد اس سے وہ آگ ہے جو مستقبل میں ہونے والی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو وہ پیش گوئی کے طور پر بات بیان کی گئی ہے، لیکن صحابہ نے اس کے اندر جو ہے وہ ان کی تعویلیں جو ہیں وہ پیش کی ہیں۔ ایک صحابی کی جو ہے وہ قحط ہے اس کی تعویل، اور ایک صحابی جو ہے کہتا ہے اس سے مراد وہ آگ ہے جو مستقبل میں لگے گی۔ تو اس طرح کی تعبیریں جو ہیں، اور ہم نے زیادہ اس کے اندر جو چیز اجاگر کی ہے وہ یہ اجاگر کی ہے کہ خوابوں کے اندر حالانکہ جو اللہ کی ناموں میں اور اللہ کی صفات میں استعارہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ استعارہ ہم اس کے معاملے میں کر سکتے ہیں جس کی کوئی مثالیں جو ہیں وہ دنیا میں موجود ہوں۔ جہاں تک ہوتی ہے نا پیش گوئی، وہ ٹھیک ہے کہ پیش گوئی جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن پیش گوئی جو ہے وہ ایک چیز دنیا میں واقع ہو رہی ہے اور وہی چیز جو ہے وہ ہمیں پہلے دکھا دی جاتی ہے۔ تو اصل میں اسی طرح جو چیز جو ہے وہ خواب کے اندر ایک چیز بہت جو ہے وہ بعد میں آنے والی ہے، مثال کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنت میں جائیں گے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ جو جنت کی پیش گوئی آئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محل ہے، یہ جو اشارہ ہے یہ شاید اس وقت ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جو جنت ہے نا وہ یہ نہ سمجھو کہ اس کے اندر یہ ساری جو خوبصورتیاں ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو اس کے مطابق اس کا جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب ایک انسان نے جو ہے وہ مسجد بنا دی، جب مسجد بنا دی تو اس کا جو ہے جنت میں محل بن گیا، تو یہ محل جو ہے یہ عمل کے بعد بنتا ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے بیان کر دیا جیسے کہ ہمارے سامنے ہے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ مستقبل اور ماضی نہیں ہوتا، لیکن ایک بات پیش گوئیوں کی جو ہے وہ اسماء و صفات سے الگ ہے، وہ یہ ہے کہ پیش گوئیوں کے اندر زمینی جو قانون ہے یا زمینی جو ضابطے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے، اس لیے کہ پیش گوئیاں جو ہیں وہ زمین میں واقع ہونے والی چیزیں ہیں اور قیامت سے پہلے تک، اس لیے اس کے اندر جو ہے یہ اصول چلے گا۔ تو اس کے اندر یہی مسئلہ بنیادی تھا کہ استعارہ چلے گا کہ نہیں۔ تو اس خواب کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں چیز یہ آئے گی کہ جو استخارہ ہونا مفرد کی صورت میں، اس کی تو ایسی تعویل نہیں کی جا سکتی جیسے کہ اب دجال کے بارے میں
اور اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جو ہے یہ ایک چیز جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں تشبیہ مفرد. تو یہ تشبیہ جو ہے یہ مفرد ہے، یہ اصل میں بلاغت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تشبیہ مفرد اور تشبیہ مرکب. تشبیہ مرکب وہ ہوتی ہے جو ایک واقعہ کے ساتھ واقعہ کو تشبیہ دی جائے، اس کو بولتے ہیں تشبیہ مرکب. اور اس کے اندر جو خاص بات ہوتی ہے نا اس کو جو ہے وہ ضرب المثل بھی بنا لیا جاتا ہے، یعنی ضرب المثل بھی تشبیہ مرکب کا ایک حصہ ہے. تو ہم نے جو ہے وہ خاص طور پر چند ایک چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ یہ تعبیر کر دے، مثال کے طور پر یہ ایک فرات میں سے جو ہے وہ ایک خزانہ نکلے گا، اور وہ خزانہ جو ہے اس سے مراد وہ لے لے کہ یہ سیال سونا ہے. سیال سونے سے مراد میری وہ پٹرول ہے، وہ تیل ہے جو نکل رہا ہے اس وقت. عراق کے اندر بہت بڑے تیل کے کنویں ہیں جن سے تیل نکلتا ہے. تو اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ صدام کے ساتھ جو امریکہ کی دشمنی تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ڈالر چل رہا تھا، اور ڈالر کے مقابلے میں یورپ جو ہے وہ ایک اپنی کرنسی لے آیا. تو اب اس کی جو کرنسی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہاں، یورو. تو یورو جو کرنسی ہے نا، یہ جب ڈالر کے مقابلے میں لے آیا تو اب امریکہ جو ہے اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ میں کسی کے ساتھ تعاون کر رہا ہوں اور اس کی جو خرید و فروخت ہے یہ یورو میں ہو. اصل میں صدام کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ یورو میں اس نے جو ہے وہ تیل بیچنا شروع کر دیا تھا. اس سے امریکہ کو تو بہت بڑا نقصان تھا کہ اب ڈالر جو ہے وہ معیار ڈالر نہیں رہا بلکہ یورو بھی ایک معیار بن گیا ہے. اس طرح جو بنیادی وجہ جو تھی وہ یہ تھی. باقی رہ گیا بنانا کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، وہ سارے کام تو خود جو ہے وہ امریکہ کرتا تھا. بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایک وزیر اعظم جو ہے عراق کا، اس کے ساتھ جو تھے وہ ایک تعلقات تھے، اور اس تعلقات کے نتیجے میں جو ہے وہ اسے کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اگر کویت کو فتح کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ موقع بڑا اچھا ہے. تو یہ کام جو ہے سارا امریکہ کی ہدایت پر ہوا تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ کام کروا کے اسی کو پکڑ لیتا تھا. ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوا ہے. بھٹو صاحب نے یہ کام شروع کر دیا تھا کہ وہ جس آدمی کے ساتھ بھی اس کو دھاندلی کروانی ہوتی نا تو اس کو دھاندلی خود کرواتے، اور کروانے کے بعد جو ہے وہ اس کی پوری تصویریں جو ہے وہ ان کے پاس محفوظ ہوتی، اور وہ تصویریں پھر دکھا کر جو ہے اس کو جو ہے بلیک میل کرتے، حالانکہ دھاندلی خود کروائی ہوتی تھی. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو لوگ جابر قسم کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بڑی باتیں کرتے ہیں. صدام نے بھی یہ کام کیا تھا یورو کا. تو یہ بہت خطرناک اقدام ہے کہ امریکہ کے مقابلے میں جو ہے وہ اقتصادی قوت کسی اور کو جو ہے وہ سمجھیں ہم. اب دیکھیں نا سعودی عرب جو ہے اور اس طرح کے علاقے کتنے امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں، حتیٰ کہ UAE جو ہے اس نے اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے، وہاں اپنا سفارت خانہ قائم کر دیا. تو اس طرح کے خطرناک ترین اقدام کرواتا ہے وہ. اب کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ پہلے قطر کو جو ہے وہ اس طرح سے جدا کیا ہے، وہی جو مجلس تعاون ہے اس سے نکالا اب قطر کو، اب جو ہے وہ UAE کو نکال دیا ہے. بات یہ باتیں سیاست کی ہیں، میں اس میں زیادہ جو ہے وہ آگے نہیں جانا چاہتا. تو لیکن اس کے اندر ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا سونے کا، ایک روایت میں لفظ سونا ہے اور ایک روایت میں لفظ کنز ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بنیادی روایت ہے نا وہ کنز ہے، اور اس وجہ سے یہاں تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مراد اس سے وہ سونا نہیں ہے جو سنہری رنگ کا ہوتا ہے، یہاں سے مراد جو ہے وہ کالا سونا ہے جو تیل کی صورت میں جو ہے وہ نکلتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی،
چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں. باب الطواف بالکعبۃ فی المنام. نیند کے اندر اگر ہم کعبے کا طواف کریں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری اخبرنی سالم بن عبد اللہ بن عمر ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم رأیتنی اطوف بالکعبۃ فاذا رجل آدم جی سبط الشعر بین رجلین ينتف رأسه ماء فقلت من هذا قالوا ابن مریم فذهبت التفت جی فإذا رجل احمر جسیم جاد الراس آبر العین الیمنى كأن عینه انابۃ طافیہ قلت من هذا قالوا الدجال. اللہ اکبر. چلیے جی اس کے اندر آئے ہے یہ کاغذ بہت باریک ہے تو دو کا بھی اگر بلکہ الٹ دیے جائیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کہ. چلیے جی پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور چیز بھی بیان کی ہے کہ یہ دجال ہے. تو دجال کی شکل کے بارے میں کہا ہے اقرب الناس بہ شبہا ابن قطن وابن قطن رجل من بنی المستلق من خزاعہ. اب اس روایت میں آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خواب میں طواف کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دجال کو دیکھا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا نہیں ہو سکتا. یہ دجال کا واقعہ بھی جو ہے وہ بعد میں ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ بعد میں ہے. یہ گویا کہ پیش گوئیوں میں سے ہے. دجال جب نکلے گا تو یہ واقعہ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ دجال اترا ہوگا اور لڑائی کی تیاری ہو رہی ہوگی اس وقت جو ہے وہ امام مہدی کی قیادت میں. اور اس وقت جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شام کے علاقے میں جو ہے وہ آپ اتریں گے اور پھر ان کو جو ہے وہاں سے اتارا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ انہیں کہا جائے گا کہ آپ نماز پڑھائیں. چونکہ آپ کے نماز پڑھانے میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شریعت کے مطابق نماز پڑھائی ہو. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس سے معذرت کر دی کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو ہے امامت اسی امت کا کام ہے. تو مقصد یہ تھا کہ میں امیر نہیں بننا چاہتا. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس جنگ کے اندر جو مسلمانوں کے امیر تھے وہ امام مہدی تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے. تو لیکن ویسے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خواب وحی ہوتی تھی اور اس وحی کے ذریعہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کئی کام کیے ہیں, بلکہ نئے کام بھی کیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. مثال کے طور پر یہ جو سور ہے اس کو جو ہے وہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ عیسیٰ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس لیے کہ سارے مسلمان ہو جائیں گے. مثلا یہ جزیہ جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اس لیے کہ یہود و نصارہ تو دونوں مسلمان ہو جائیں گے آپ کی موت سے پہلے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو یہاں بھی پیش گوئی کا واقعہ ہے کہ پیش گوئی جو ہے وہ یہاں دجال بھی ایک فرد ہے اور اس طرح جو ہے وہ عیسیٰ بھی ایک فرد ہے. اور ایک فرد کا جو استعارہ ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ فرد نہ رہے. مثال کے طور پر اب عیسیٰ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہہ دیا کہ اصل میں مسیح عیسیٰ ہوں. مسیح عیسیٰ کا معنی یہ ہے کہ وہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ اصل میں میرے بارے میں ہے, مسیح عیسیٰ کے بارے میں. اسی لیے اس نے جو ہے وہ آپ کی موت کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. یہ خام خواہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دوبارہ لانے کی جو بات ہے یہ مسلمانوں
ہم جو شخص جو ہے وہ نبوت کا دعوے دار ہے، نبوت میں ہو گئے نا کہ میں مسیح عیسیٰ ہوں، اور اسی طرح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر ہے، اس نے کہا خاتم النبیین سے مراد جو ہے وہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ مہر لگانے آئے ہیں، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ نبی ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں اس نے جو ہے وہ بیان کی ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جھوٹ ہیں۔ تو یہی وجہ کہ اس کے خواب جو ہیں وہ جھوٹے ہوتے تھے۔ اب اس نے جھوٹے خوابوں کو جو ہے وہ اس کی توجیہ کے طور پر وہ جو آئی تھے نا یہ حدیث کہ مجھے خیال آیا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ حجر کا ہے یا یہ علاقہ جو ہے یہ کوئی اور علاقہ ہے، تو میرے پھر بعد میں جو ہے وہ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ نبی کا جو اجتہاد ہوتا ہے جن کا تعلق جو ہے وہ جو نام ہے وہ کاف فے رے جو ہے ایئرپورٹ کا، ایک ایئرپورٹ کا یہ نام رکھا ہوا ہے کاف فے رے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو کتنی واضح دلیل ہے کہ دیکھیے اس سے مراد اسرائیل ہے، اس لیے کہ یہ جو دجال کے ماتھے پر لکھا ہوگا کاف فے رے یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے متشابہات جو ہیں وہ ڈاکٹر سار صاحب اس کے بڑے ماہر تھے متشابہات کے، خاص طور پر جو ہے وہ ہر چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی فرض کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب میری عمر جو ہے وہ 40 سال کی عقل و بصیرت کامل ہو گئی ہے، تو کیونکہ نبیوں کو جو نبوت ملتی ہے وہ عام طور پر 40 سال کی عمر میں ملتی ہے۔ تو ان چیزوں میں پڑھ کر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ تصوف کے اندر جو ہے وہ وجودی ہو گئے ہیں، اور تصوف کے اندر ہی جو ہے وحدت الوجود کے بارے میں، لیکن ایک وہ کام کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کی خود تعبیر نہیں کرتے تھے، پھر جو ہے وہ دوسروں کو آگے کرتے تھے۔ مثال کے طور پر تصوف کے بارے میں جو ان کا ذہن تھا نا، وہ اصل میں یوسف سلیم چشتی جو ہیں وہ ایک بہت بڑے صوفی ہیں، تو اصل میں ان کے وہ دوست تھے، اور ان کی تقریباً جو عقیدے کی باتیں تھیں نا، ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے اکثر جو ہے وہ باتیں مانتے تھے۔ اب وحدت الوجود جو ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود یہ دو اصطلاحیں ہیں۔ تو وحدت الشہود جو ہے وہ تو مجدد الثانی کی ہے، تو اس لیے شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ کہا ہے تقریباً یہ دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، یہ صرف تعبیر کا فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ڈارون کا جو ارتقاء ہے اس کو بھی مانتے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو احادیث ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ سائنس کی ترقی سے ہے، وہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن نہیں ہے، تو اس لیے یہ حدیثیں جو ہیں یہ آپ کے مشن کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ان حدیثوں کو جو ہے وہ ہم اس کی تعبیر کر سکتے ہیں، جیسے کہ دجال کی تعبیر ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یاجوج ماجوج تو ایسی ہے کہ جس کے بارے میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لوگوں کی یہ سمجھتی ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں، اور یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت یورپ اور امریکہ کے اندر جو ہے وہ آباد ہے، کیونکہ یافس کی اولاد ہے نا، یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی یافس کی اولاد میں سے ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لیکن صاف سی بات یہ ہے کہ ہم تعبیر تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو حتمی نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ ہمارے بزرگ جو تھے مولانا عبدالرحمن کیلانی، انہوں نے یاجوج ماجوج کی جو ہے وہ تعبیر کی ہے، اور کہا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ آ چکے ہیں۔ تو لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کے ساتھ مشابہت جو ہے یہ تشبیہ مرکب ہے، لیکن جو دجال کی تعبیر ہے وہ تشبیہ مفرد ہے۔ تو اس لیے دجال کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرق کرنا کہ عیسیٰ سے مراد جو ہے وہ مسیح عیسیٰ ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، جیسے کہ غامدی، وہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو کر جو ہے پھر وہ تیسرے دن جو ہے وہ زندہ ہو گئے تھے۔ تو اس طرح جو ہے، لیکن غامدی چونکہ ٹھہرتا نہیں ہے، بعد میں اس کی تعبیر کر لے گا۔ تو اب جیسے پہلے کہتا تھا کہ ریاست جو ہے وہ اسلامی اس طرح کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اور تمام جو ہے وہ مثال کے طور پر وہ جمہوریت کو ثابت کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اصل میں جو ابو بکر کا جو انتخاب ہوا تھا وہ حقیقت میں ابو بکر کا انتخاب نہیں ہوا تھا،
وہ حقیقت میں اصل میں جمہوریت کے اندر جب ایک پارٹی اکثریتی ہوتی ہے نا اور غالب آ جاتی ہے، اور وہ غالب آنے کے بعد جو ہے وہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ حکومت کرتی ہے. اصل میں یہ جو اس وقت جو قریش تھے نا وہ اکثریتی پارٹی تھے، اور جو انصار ہیں وہ اقلیتی پارٹی تھے. یعنی یہ اس کی تعبیر جو ہے وہ اس نے کی. اور حقیقت یہ ہے تعبیریں کرنے والا شخص جو ہے اس نے تو کوئی اس کی بنیادیں سوچی ہوتی ہیں. تو میں نے یہ اپنے کانوں سے سنی ہے. ایک جگہ پر جو ہے انہوں نے مجھے بھی بلایا، اور اس سے پہلے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو غامدی صاحب تقریر کر رہے تھے، اور وہ جو ہے وہ یہ تعبیر کر رہے تھے کہ انصار اور جو قریش ہیں وہ دو پارٹیاں تھیں، اور جو اکثریتی پارٹی تھی اسے حکومت دے دی گئی. تو میں نے جو ہے وہ غامدی صاحب کے اوپر سوال کیا. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ جو یہ جمہوریت کی پارٹیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک آدمی جو ہے وہ فلاں پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک قریشی جو ہے وہ انصاری بن جائے اور انصاری جو ہے وہ قریشی بن جائے؟ اب دیکھیے نا، جب تعویلیں کی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ تناقض بہت بڑا لفظ ہے. اس لیے امام بخاری نے کتاب الحیلہ کے اندر جو ہے لفظ تناقض کو بہت استعمال کیا ہے. تو ویسے آپ نے جو ہے اتنا واضح بتایا ہے کہ جو ایک بنو مستلق آپ جانتے ہیں، ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھی گئے ہیں. غزوہ مراسی جو ہے وہ انہی کا جو ہے ایک مراسی جگہ میں ہوئی تھی نا، ایک کٹھن کا. لیکن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابن قطن ایک آدمی جو ہے وہ بنو مستلق سے ہے. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کا جو قبیلہ ہے نا وہ خزاع ہیں، اور یہ خزاع جو ہیں صلح حدیبیہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے نا، اور صلح کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ جو نبی اکرم کا حلیف ہوگا اس کو جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس کے خلاف کارروائی کو اپنے خلاف کارروائی سمجھیں گے. اور یہ مکہ جو فتح ہوا ہے یہ اصل میں بنو بکر جو قریش کے حلیف تھے، اور بنو خزاع جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیف تھے نا بنو خزاع، ان کے اوپر جو ہے وہ بنو بکر نے جو ہے وہ حملہ کیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہی سمجھا کہ میرا حلیف ہے تو مجھ پر حملہ ہے. تو آپ نے اس بنیاد پر جو ہے وہ لشکر فتح کر کے جو ہے لشکر اکٹھا کر کے جو آپ گئے تھے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس فتح مکے کے بارے میں چونکہ قریش نے تو یہ واردات کی تھی بنو خزاع کے خلاف، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، چونکہ یہ ان کی عہد کی خلاف ورزی تھی، اور جب عہد کی خلاف ورزی ہے تو اب ان سے جنگ ہو سکتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ابو سفیان کو بھیجا گیا کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کی معافی حاصل کر لو. تو یہ جو انسان چل کر جاتا ہے معافی کے لیے جائے تو وہ معافی ہوتی ہے. اب اس نے جو ہے ابو سفیان نے جا کر جو ہے وہ اب حضرت ابوبکر سے بھی بات کی اور حضرت عمر سے بھی بات کی، اور جب دیکھا نا کہ ابوبکر کہتے ہیں کہ میں اس معاملے میں قطعاً نہیں آتا، اور عمر کہتے ہیں میں بھی نہیں آتا، تو نے کہا یہ کام اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ ان کے علاوہ. اچھا اس نے سوچا کہ اگر یہ بات ہے تو میں ایسا کرتا ہوں، میری بیٹی تو نبی اکرم کی بیوی ہے، تو ام حبیبہ جو ان کی بیٹی کا نام ہے، تو وہ گھر میں چلا گیا. اچھا بیٹی نے جو ہے وہ اندر تو بلا لیا، لیکن جب وہ بیٹھنے لگا تو جو بستر تھا نا اس کو ایک طرف کر دیا. تو وہ آخر سردار تھا، تو سردار کی بیٹی ہو اور بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ یہ اشر کرے، اس سے برداشت نہیں ہوا. اس نے کہا جی ام حبیبہ میں تمہارا باپ ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں، لیکن آپ نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے. یہ آپ کو بتاؤں کہ کتنا خطرناک واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بات انکار ہو گیا کہ آپ نے کام کر لی ہے اور اب آپ معافی مانگ کر جو ہے سے اب معاہدے ختم. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لشکر لے کر چلے گئے، معاہدہ ختم ہو چکا تھا. چلیے جی، یہ آپ کو میں نے جو ابن قطن ہے نا
تو اتنی صاف تشبیہ اگر آ چکی ہو پیش گوئی میں، تو اس کے بعد یہ کہنا کہ دجال جو ہے وہ ایک فرد نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ جو عام طور پر جب تعیین مقصود ہوتی ہے وہ فرد سے مراد وہی ہوتا ہے، جیسے کہ امام مہدی کے بارے میں تو اس مذاکرے میں یہ بات آئی تھی کہ اگر اس کی جو تعویل یا استعارہ جو ہے وہ یہاں مراد نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ بتائیے کہ کیونکہ ہمارے اکثر علماء کا ذہن یہ تھا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو اسماء و صفات کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو حالانکہ اسماء و صفات جو ہے وہ غیبی چیز ہے، اور یہ غیبی چیز نہیں ہے، یہ صرف زمانہ کا فرق ہے، یہ مستقبل کی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ماضی کی چیزیں بھی اگر آج بیان کی جائیں تو ہمارے لیے ایسی ہے جیسے کہ اب دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو جو ہے پیدا کر کے اس کے اندر پھونک ماری ہے، یہ بہت ماضی میں ہے، ہمارے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوا، تو اسی لیے اس کی تعویل کرتے ہیں۔ امین حسن اصلاحی تک نے اس کی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو یہاں یا ایھا الناس ہو، کیسے عزیز ذرا پڑھیے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ہاں جی دوبارہ پڑھیے ذرا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، نہیں اتقوا ربکم، ہاں جی، الذی خلقکم من نفس وخلق منہا زوجہا، کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی ایک پسلی میں سے جو ہے وہ حوا کو نکالا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، پسلی مراد نہیں ہے، اصل میں ایک سائنسی بات ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہاں جانور کی بالکل زندگی کی ابتدا جو ہے اس کو بولتے ہیں خلیہ عربی زبان میں، اور اس کی جمع ہے خلایا، تو یہ جو خلیہ ہے نا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو انسان کا خلیہ ہے اللہ نے اسی خلیہ سے جو ہے وہ حوا کو بھی پیدا کیا ہے، وہ جو اس کی حدیث کے اندر مشہور تعریف آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تشبیہ دیتے ہوئے یہاں تک بات کہی ہے، لیکن ہے یہ ماضی کا واقعہ۔ آپ نے فرمایا ہے کہ چلیے میں آگے چلتا ہوں، اصل میں بات جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے صرف آپ کے سامنے یہ بیان کیا ہے کہ جہاں تشبیہ مفرد ہو وہاں جو ہے وہ ایسی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ دجال کے بارے میں یا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تعویلیں ہو رہی ہیں۔ چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں تاکہ کچھ جو ہے وہ ہم آگے بھی چلیں۔ اللہ یہ ٹائم ہو گیا، چلیے جی کوئی بات شروع کریں تو چلیے، الحمدللہ اتنی تو ہو گئی ہے نا آپ کے سامنے کہ پیش گوئیوں کے لیے، یا پیش گوئی ایک ہوتی ہے جو مستقبل کے لیے ہوتی ہے، اس کو تو پیش گوئی کہتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے ماضی بعید کے ماضی بعید میں جو ہے وہ اتنا عرصہ پہلے ہوتی ہے کہ حالات کا بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ دیکھیے نا آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے وہ بہن بھائیوں کی آپس میں شادی جائز تھی، لیکن اس کے لیے یہ تھا کہ اب بیان تو یہی کیا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو جو ہے وہ جوڑے پیدا ہوتے تھے، تو ایک لڑکی ہوتی تھی اس میں اور ایک لڑکا ہوتا تھا، اور وہ لڑکی جو ہے وہ اپنے جڑواں سے تو شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن کسی اور سے شادی اس کی ہو سکتی تھی۔ اگر ایسا کہا جائے کہ اس میں اصل میں بھائی ڈکلیئر ہی اس کو کیا گیا تھا جو جڑواں ہوتا تھا، جی اگر ہم یوں کہیں کہ اس میں بھائی اور بہن ڈکلیئر ہی اس کو کیا جاتا تھا جو جڑواں ہوتے تھے، جی نہیں آپ دیکھیے یہ جو مرضی کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر سب سے اچھی ہے، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی حدیث وہ جامع الکلم ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی بات جو ہے وہ اچھا پھر بلاغ المبین ہے، اور بلاغ کے معنی ہوتے ہیں کہ بالکل اس بات کی حقیقت کو پہنچ جانا، تو نبی اکرم کا یہ کام ہے کہ وہ مبین کی صورت میں بیان کریں، یعنی مطلب پہنچا بھی دیں اور واضح پہنچا دیں، تو اس لیے اس کے اندر مزید تعویلوں کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم جو ہے وہ تو حدیث کو مانتے ہیں۔ ہاں جس کے اندر صحابہ نے گنجائش دیکھی ہے، جیسے کہ میں نے کہا ہے تشبیہ جو ہے مرکب کی بات، تو
یہ جو بات ہے وہ ہم اس کی جو ہے وہ استعارہ اس میں اگر کریں گے تو یہ چیز مثال طور پر یہ جو کنز تھا، چونکہ ایک روایت میں لفظ کنز ہے اور ایک روایت میں جو ہے وہ سونا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ سونا سے مراد سونا لیں، یہاں اتنی گنجائش ہے کہ جس نے کنز کی غالباً جو ہے وہ معنی بیان کر دی ہے، لیکن یہ اس روایت میں جو ہے روایت بالمعنی کے اندر جو ہے یہ تھوڑی سی ایسی بات ہے، تو اس لیے اصل روایت جو ہے اس کی وہ کنز ہے، اور کنز کی آپ جو ہے وہ اگر تعبیر یہ کرتے ہیں کہ جو سیال سونا، تو اس کی گنجائش ہے، یعنی ہمارے اس مذاکرے میں یہ چیز ہم نے واضح کی ہے، اور خاص طور پر اس مذاکرے کی کتنی اہمیت ہے کہ مجھے طاہر اسلام صاحب نے کہا کہ آپ نے جو ہے وہ 15 سال پہلے یا 16 سال پہلے ایک مذاکرہ کیا تھا، جو ہے میں نے اس کی رپورٹ پڑھی ہے، وہ اس کے مذاکرہ تو اس کے تو بڑے آپ نے اصول جو ہیں وہ پیش کیے ہیں، تو طاہر اسلام جو ہیں وہ بعض دفعہ جو ہے وہ ایسی باتیں پوچھتے ہیں، میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں، تو ان کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ربا روی میں تو بہت رہتے ہیں، لیکن ویسے جو ہے وہ اپنے عقیدے کی حد تک جو ہیں وہ درست ہیں، لیکن بعض دفعہ ربا روی کے اندر ہی جو پھسل جاتے ہیں کسی بات سے، پھر انہیں میں جو ہے وہ ٹھوکا ٹھوکی بھی کرتا ہوں، بات جو بھی ہے وہ تو میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن جو زبیر صاحب ہیں وہ برداشت نہیں کرتے، وہ ٹوکا ٹوک خاص طور پر جو ہے جیسے میں نے تصوف کا رد کیا اور بعض چیزوں کا جو ہے وہ میں نے کہا کہ نہیں آپ جو ہے وہ غلطی پر ہیں، آپ جلد بازی کرتے ہیں تو اس لیے آپ غلطی کرتے ہیں، اس لیے آپ جلدی یہ کام نہ کیا کریں، بس چلیے جی، اللہ تعالیٰ معاف کرے سب کو، ماشاء اللہ۔ ہاں جی، نہیں